یہ سچ ہے کہ موت ایک پل کی مہلت نہیں دیتی۔ اگر میں اچانک مر جاؤں تو معاف کر دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمتوں کا خزینہ ملتا ہے جو بھی خواجہ کے در پہ جاتا ہے، ہاتھ خالی اگرچہ جاتا ہے، اپنا دامن وہ بھر کے لاتا ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ انداز تکلم عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں سرشار، یہ روح پرور آواز اب نہیں رہی۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیون، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا اپنے طرز عمل سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو متاثر کرنے والے انتہائی محسن اور شفیق شخصیت کے مالک اب نہیں رہے۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ جزیرے ماریشس کی اردو دنیا کا ایک بےتاج بادشاہ، ایک ستون، ایک انجمن، اپنے سینکڑوں شاگردوں کے دلوں میں راج کرنے والے الحاج ڈاکٹر صابر گدر صاحب اب نہیں رہے۔ ایک شعر سے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس وقت نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے 50 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو ایک دلی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے مقام آخری آخری۔ چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر، رنج فرقت کا ہر ایک سینے میں شعلہ چھوڑ کر۔ پیر 3 فروری 2025 بمطابق 3 شعبان المعظم 1486 ہجری کو پورا موریشس اس دل افسردہ خبر کے ساتھ بیدار ہوا کہ جناب صابر گدر صاحب رضائے الہی سے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلا شبہ یہ ایک ایسی خبر تھی کہ ایک پل میں لگا کہ شاید کوئی خواب ہو، یا پھر غلطی سے کسی نے واٹس ایپ پر میسیج کیا ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ بے شمار خوبیوں کے مالک
جناب صابر گدر اپنے مولا کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، آتی ہے تو بس ان کی یاد۔ استاد محترم جناب صابر گدر کی محبت، ان کا اخلاق، ان کی مسکراہٹ، ان کی شفقت یاد آئیں گی۔ رب کائنات نے جناب صابر گدر کو کئی خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ ادیب، شاعر، نقاد، عظیم استاد، بے مثل پریزنٹر رہے۔ ٹیچرز ٹریننگ سے سینئر لیکچرر کا سفر، نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ اور اردو اسپیکنگ یونین کے حوالے سے اردو زبان کی بے لوث خدمات۔ میڈیا کی اگر بات کریں تو ریڈیو پر آپ کی دلکش آواز ہزاروں میں بآسانی پہچانی جا سکتی ہے۔ سال در سال ٹیلی ویژن پر آپ کے انگنت پروگرام نہ صرف اردو زبان کو فروغ دینے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ ان پروگراموں کے ذریعے آپ نے دین کی جو خدمات انجام دیے ہیں وہ کسی سے پنہا نہیں۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا۔ اور آج جناب صابر گدر کو خراج عقیدت کے طور پر ان کا ایک پروگرام ہم آپ کو گوش گزار کر رہے ہیں بعنوان روح کی حقیقت۔ پیش خدمت ہے اس پروگرام کے چند اجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کے تہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی انجمن کا موضوع ہے روح اور اس کی حقیقت۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں دنیا اسلام کی معروف شخصیت، جید عالم دین، اچھے نعت گو شاعر، شعلہ بیان مقرر اور کئی مذہبی کتابوں کے مصنف۔ آپ ہیں حضرت علامہ مولانا فضل الرحمن افضل القادری دامت برکاتہم عالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ آج کا ہمارا موضوع ہے روح اور اس کی حقیقت۔ یہ بہت ہی اہم موضوع بھی ہے حضرت، اور ہمارے ناظرین کو براہ کرم بتائیں کہ روح سے کیا مراد ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم۔ آپ نے جو آج عنوان منتخب کیا ہے یہ بہت ہی گہرائی پر مشتمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو لوگوں کی عقل و فہم کو مد نظر رکھتے ہوئے جی ہاں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن کریم کے 15 سپارے میں سورۃ الاسراء کے دوسرے پاؤ میں اسی عنوان پر قرآن کریم کا آیہ کریمہ ہے۔ جب کچھ لوگوں نے آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے روح کے عنوان پر سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کا نزول فرمایا کہ حبیب پاک، میرے پیارے حبیب، آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ قل،
تو آپ فرما دیجئے یہ امر ربی سے ہے، یہ امر ربی ہے۔ بے شک۔ اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہاری سمجھ، تمہاری عقل، تمہارا فہم اس لائق نہیں ہے کہ تم روح کو کما حقہ سمجھ سکو۔ ہم نے تم کو تھوڑی بہت سمجھ دی ہے کہ اس کو سمجھ سکو۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روح جو ہے وہ جیسے کہ ہم ہوا کو کہتے ہیں ریح، قرآن کریم آیا ریح، جی ہوا، ونڈ کے معنی میں، ہوا کے معنی میں، تو ہوا کو دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ واہ، ایسی روح ہوا کی مانند ہے کہ دیکھا نہیں جا سکتا مگر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو روح کی حقیقت اصلی تو کوئی سمجھ ہی نہیں پایا سوائے اللہ کے بتانے سے، رسول کے، کیونکہ وہاں وما اوتی تم کہا ہے، وما اوتیتا نہیں کہا گیا ہے۔ رسول پاک سے خطاب نہیں بلکہ امت سے خطاب ہے۔ اچھا، تو ہم برابری تو کر نہیں سکتے رسول کے علم کی، بے شک۔ لوگوں کی عقل و فہم کے مطابق علم آتا ہے۔ لائٹ میں، لاؤڈ اسپیکر میں جس طرح سے کرنٹ ہوتا ہے، جی، وہ کرنٹ جو ہے وہ اس بلب کی، اس لائٹ کی روح ہے، واہ اور بلب جو ہے وہ جسم ہے۔ واہ، روح نکل گئی تو روشنی ختم، درخت سے تر و تازگی نکل گئی تو سو گیا۔ سو گیا، مردہ ہو گیا، مر گیا۔ واہ، یہی ایک سمجھنے کے لیے مثال کافی ہے روح کے۔ بہت اچھی حضرت۔ حضرت یہ روح جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے اور انسان کے جسم میں کیسے داخل ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات، کل مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے جی، جن، انس، تمام مخلوقات کو، ارض و سما کو پیدا کرنے سے پہلے ارواح کو پیدا کیا۔ اسی کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ جسم جب پیدا ہوتا ہے تب روح پیدا نہیں ہوتی، روح پہلے سے ہی پیدا ہوا سب کی۔ اچھا، جو روح آ چکی ہیں وہ بھی اسی وقت پیدا ہوں گی، جو آنے والی ہیں قیامت تک وہ تمام ارواح پیدا ہو، جیسے کہ عالم ارواح قرآن کریم میں نا کہ اللہ نے رسولوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ إِلَى آخِرِهِ۔ اور عام بندوں سے اللہ نے عالم ارواح میں خطاب فرماتے ہوئے وعدہ لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں۔ جی، تو یہ عالم ارواح میں، تو ارواح پہلے پیدا کی گئی، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے شکم مادر میں اس کا وجود آتا ہے تو 4 مہینے کا جب وقت گزر جاتا ہے، میعاد گزر جاتی ہے، تو 4 مہینے کی عمر میں شکم مادر میں روح کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، گویا کہ یہ روحیں جو ہیں عالم ارواح میں ہوتی ہیں۔ جی جی جی، پہلے سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ الحمدللہ۔ حضرت ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی اس کی تخلیق کی، تو روح پھونکی یا روح ڈالی، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ اس کی وضاحت و تفسیر روح البیان میں، اور اسی کے حوالے سے حضرت علامہ مفتی احمد عبدالرحمن خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی میں تحریر فرمائی، نقل فرمائی، اسی کا کچھ حصہ بتاتا ہوں۔ جی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا منظور کیا، چونکہ پہلے زمین پر جنات رہتے تھے اور آسمانوں پر فرشتے رہتے تھے، تو اللہ نے حضرت انسان کو اپنا خلیفہ و نائب بنانے کے لیے جب ارادہ فرمایا، تو قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں تفصیل کے ساتھ ہے، میں اس کو بیان کروں گا تو کافی وقت درکار ہے۔ جی، مختصراً آپ بتا دیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کیجئے جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جی، تو فرشتوں نے کہا جنات کی حالت کو دیکھ کر، کیا ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو فساد برپا کریں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پیدا فرمایا، جب منظور فرمایا تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور مٹی لینا چاہیے تو زمین نے پوچھا کیوں لے رہے ہو مٹی؟ کہا انسان بنایا جائے گا۔ تو زمین نے کہا کہ وہ انسان گناہگار بھی ہوگا، دوزخ میں بھی ڈالا جائے گا، تو میرا حصہ دوزخ میں جلے گا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں مت لو، وہ اللہ کے واسطے کی وجہ سے واپس چلے گا۔
اچھا یا اللہ میں گیا تھا لیکن اس نے تیرا واسطہ دیا، لہذا میرے ضمیر ایمانی نے منظور نہیں کیا کہ میں مٹی اٹھاؤں۔ اسی طرح سے یک بعد دیگر فرشتے، جی جو 4 فرشتے مشہور ہیں، جی میکائیل علیہ السلام، جی ہاں، اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام بعد میں گئے۔ اچھا اسرائیل علیہ السلام جب گئے تو زمین نے وہی منت سماجت کی، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں تیری نہیں سنوں گا، حکم خدا میرے لیے ہے۔ اچھا انہوں نے مٹی لی، اس لیے اللہ نے فرمایا تم نے ہی مٹی لی ہے اور تم ہی اس کی روح کو قبض کرو، اس مٹی سے تم ہی روح نکالو، یہ ذمہ داری دی اس وقت۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ اس مٹی سے تیار کیا گیا، گوندا گیا، وہ نور سے گوندا گیا، پانی سے گوندا گیا۔ حضرت مولانا احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کہی ہے جی کہ 39 دن غم کا پانی اور 1 دن خوشی کا پانی، اس لیے زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشی کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور قرآن بھی کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو، اللہ اکبر، کیونکہ آنسو جو ہیں وہ گناہوں کی آگ کو، وہ دوزخ کی آگ کو بجھانے والے ہیں۔ کیا بات تو ہے۔ اس میں جو ہے 40 دن گوندا گیا، پھر مجسمہ تیار ہوا، وہ تھوڑا سوکھا، تو جب اس میں آواز آنے لگی خلق الانسان من صلصال کالفخار، جب اس میں کھنکھناہٹ پیدا ہو گئی تو روح داخل کیا گیا، روح کو داخل کیا، روح جب داخل کیا تو وہ اندھیرا اس نے پایا تو واپس آ گئی، تو پھر پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ رکھا گیا، انسان کا وجود نور مصطفیٰ سے منور ہو گیا، سبحان پھر اللہ، روح کو داخل کیا گیا تو قرار ملا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے انسان پیدا فرمایا، سب سے پہلے روح انسانی حضرت آدم کے جسم پاک میں آئی، اس لیے حضرت آدم کو ابو البشر اور ابو الاجسام کے نام سے یاد کیا جائے، اور ساری ارواح جتنی بھی انسانوں کی تھیں سب آپ کی پشت انور میں رکھ دی گئیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی بھی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روح ہمارے جسم میں آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ روح کو نکالتا بھی ہے، جی جی جی، تو یہ نکالنے کے بعد روح جاتی کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ انسان کے جسم میں جب تک روح ہے جی انسان زندہ ہے، جی، اور جب روح تن سے جدا ہو گئی انسان مردہ ہے۔ اللہ نے موت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے، صحیح، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جس کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس وقت اس کی روح کو قبض کیا جائے نہ گا، ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے، نہ ایک نہ سیکنڈ ادھر ادھر نہ ادھر، واہ۔ دن تو دور کی بات ہے، سیکنڈ لہذا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، جب جہاں جس حالت میں وہ سب اللہ نے طے کر فرما دیا ہے۔ تو اللہ نے حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے، صحیح، وہ 4 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں انسان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اگر انسان نیکوکار ہے، فرما بردار ہے، تو بہت ہی محبت کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں اے نفس حمیدہ آ تیرا مولا تجھے بلا رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے پاک روحوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ، اس طرح سے نیکوکار کی روح قبض کی جاتی ہے جیسے ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کے دودھ کو جدا کرتی ہے، اور ایک مثال دی ہے جیسے آٹے پر بال ہو اور اس کو نکالا جاتا ہے، بہت ہی آسان، بہت ہی آسان۔ اور جو نافرمان بدکار لوگ ہوتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے نفس خبیثہ آ اللہ اکبر، اپنے مولا کی طرف چل۔ اس طرح سے اس وقت انسان، مرنے والے انسان کو محسوس ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جیسے کسی کو ایک ساتھ 3000 تلواریں ماری جائیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ان کی ضربوں کا درد ہوتا ہے، ایسا درد ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ایک مثال دی ہے جیسے ببول کا درخت، کانٹے دار درخت،
بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، اس پر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے، پھنس جائے وہ، اور پھر اس کو کھینچا جاتا ہے، تو اس طرح سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ روح پورے جسم سے جمع ہو کر کے یہاں پر آ جاتی ہے حلق میں، اس لیے انسان اس وقت جو ہے محسوس کرتا ہے کہ یہاں روح اٹکی ہوئی ہے، اور روح ناخنوں سے نکالی جاتی ہے، اللہ ناخنوں کی طرف سے نکالی جاتی ہے۔ روح کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا الموت ہوا جفاف الدم، جب روح نکال دی جاتی ہے تو بدن کا خون خشک ہو جاتا ہے، حرارت غریری جو جسم میں حدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پاؤں میں ہی ٹھنڈک محسوس ہونا، چھوتے ہیں مرنے والا کے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تو روح نکل گئی۔ قوت نامیہ جو بڑھنے والی طاقت ہوتی ہے آگے وہ ختم کر دی جاتی ہے، ایک صرف مٹی کا ڈھیر رہ جاتا ہے۔ اور بڑی تفصیل ہے کہ روح جب جاتی ہے نیکوکار کی تو آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں فرشتے، اور آسمان میں جا کر دروازے پر فرشتے آواز دیتے ہیں کھولو، تو فرشتہ کہتا ہے کون ہے، کس کی روح ہے، تو بتاتے ہیں، تو جب نیکوکار کی روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو اللہ، مولا کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر بدکار کی روح ہے تو وہ ملامت کرتے ہیں۔ تو نیکوکار کی روح آسمان پر جاتی، چڑھ جاتی ہے، اور بدکار کی روح زمین میں واپس سے جین میں جاتی ہے۔ ایک الگ سوال شاید ہوگا آپ کا کہ کہاں رہتی ہیں روحیں، تو پھر وہ روحوں الگ الگ رہتی ہیں، مگر یہاں بتانا یہ ہے کہ روح نکلنے کے بعد میں انسان کا جسم پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر جسم جو ہے جہاں سے پیدا ہوا، زمین سے پیدا ہوا، صحیح، زمین میں مل جاتا ہے۔ اس زمین کا تعلق جسم سے ہے، جسم کا تعلق زمین سے ایسا ہے کہ اس زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہی انسان کے جسم کی غرض ہے۔ انسان کا جسم زمین سے پیدا ہونے والی غذاؤں کا محتاج ہے، آٹا کھا رہا ہے زمین سے آ رہا ہے، دال آ رہی زمین سے آ رہا ہے، سمجھے، گوشت ہے، دودھ ہے، سب جانور چرتے ہیں تو زمین سے آتا ہے۔ اور یہاں بتا دوں کہ روح جو ہے وہ کہاں والی ہے؟ آسمان والی ہے، وہاں سے آتی ہے۔ روح مرتی نہیں ہے، نہ نیکوکار کی نہ بدکار کی، نہ مومن کی نہ غیر مومن کی، روح مرتی نہیں ہے، جسم مرتا ہے، روح واپس جاتی ہے۔ صحیح، موت آئے گی، روح اپنے رستے پلٹ جائے گی، روح آئی تھی وہیں سے، تو لہذا جب روح جدا ہو گئی تو انسان کا جسم مردہ ہو گیا۔ اب اس کی آگے کی کیفیت ہے؟ جی ہاں حضرت ظاہر ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو ہم نے عام طور پر، میرے ذہن میں ایک سوال یہاں پر آ رہا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لوگ یاسین شریف پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا؟ جی کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے، مومن کتنا بھی گناہ گار ہو، جی، اس کے دل میں ایمان کی رمق ضرور ہوتی ہے۔ اچھا، اور حقیقت یہ ہے، بہت گہری بات ہے، راز کی بات ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنے سے روح آسانی سے اسی کی نکلتی ہے جس کے اندر ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، تم بدکار اور نابکار اور غیر مومن کے سامنے کتنی پڑھو، اور جس کے پاس ایمان کا حصہ ہوتا ہے یاسین شریف سنتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، روح سکون سے چلی جاتی ہے۔ اس لیے انسان جس سے محبت کرتا ہے روح سے قرار پاتی ہے۔ جب تم مدینے والے سے محبت کرو گے تو خدا مدینے والے کا جلوہ دکھائے گا، سبحان اللہ، جب یہ روح قبض سبحان ہوگی۔ اللہ، سبحان اچھوں سے محبت کرو، اچھائیوں سے محبت کرو، بے شک، تو روح بھی اس وقت طلب کرے گی اچھائی ہو، اچھا ماحول ہو، اچھا ماحول ہو تو روح قبض ہوتی ہے۔ تو یاسین شریف پڑھنا اسی بات کی دلیل ہے کہ ہم جب یاسین شریف پڑھیں گے تو اس میں قیامت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد کا ذکر ہے، اور روح اس کو سنو گی تو سکون کے ساتھ میں روح نکلے۔ الحمدللہ، بہت اچھی حضرت۔ ہم مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں اور اس موقع پہ لنگر وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیا مرحومین کو، روحوں کو ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں تو یہ پہنچتا ہے؟ ایصال ثواب کے منکر وہ بھی نہیں ہیں جو ہمارے ان اسلامی رسم و رواج پر کلام کرتے ہیں، اچھا، کیونکہ اگر ایصال ثواب ناجائز اور غلط ہوتا تو پھر حج بدل کیا جاتا ہے،
اور قرآن خوانی کی جاتی ہے. ایصال ثواب، یہ محفل جو ہے ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے. ثواب صرف نماز ہی کا نام نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا انعام نہیں ہے. غریب کو کھانا کھلانا، کسی کو صدقہ کر دینا کا نام بھی ثواب ہے. جی ایصال ٹرانسفر کرنا. جی ہم نے ایک محفل منعقد کی، اس میں ہم نے قرآن پڑھا، واعظ و نصیحت کی، ہم نے اس میں نعتیں پڑھی، ہم نے اس میں ذکر کیا، ہمیں وہ ثواب ملا، وہ ہے قولی ثواب. جی پھر ہم نے لنگر کیا، ہم نے کھانا بنا کر کے لوگوں کو کھلایا، وہ ہے مالی ثواب. اب وہ ثواب ہمیں جو اللہ کی طرف سے ملا ہے، ہم نے اس کو ٹرانسفر یعنی ایصال کر دیا کہ اللہ پہنچا دیا. ہاں یہ جو ہمیں عطا فرمائے یہ فلاں کی روح کو پہنچ جائے. اچھا، اس کا نام ہے ایصال ثواب. اور یہی ہمارے بزرگوں نے جو محفلیں ان کا طریقہ رکھا ہے. لنگر اسلام میں کھانا کھلانے کا بڑا ثواب ہے. بخاری شریف میں شروع ہی کہا گیا ہے جی جی افضل اسلام، احسن اسلام کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو سلام کرنا، راتوں میں قیام کرنا. یہ 3 نکات بیان کیے ہیں بخاری شریف کی شروع میں ہی. اچھا. ان 3 نکات میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا. اور یہ نیکی ایسی ہے کہ اسلامی میں نہیں، ہر مذہب میں ہے. لنگر، بھنڈارا، دوسروں کو کھلانا. جی ہاں، اور خاص طور سے غریبوں کو. ہاں، غریبوں کو کھلانا. اب اس میں یہ بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے، تم غریبوں کو کھلاتے ہو، مالدار بھی آتے کھاتے ہیں. تو یاد رکھیں نفلی صدقہ جو ہے غریب اور امیر دونوں کھا سکتے ہیں. جیسے کوئی مسجد میں قالین دے دے تو غریب پڑے گا تو ثواب ملے گا، امیر پڑے گا ثواب ملے گا، ایسا نہیں. جی صحیح، چاہے غریب پڑے یا امیر پڑے، یہ دونوں کو نفلی ثواب صدقہ ملتا ہے. ایسے ہی ہم غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، دولت مند بھی ہمارے یہاں کھاتے ہیں. احباب، اقربا، قرآن میں سب کے لیے ہے. سب کے لیے ہے. یتیموں کے ساتھ ساتھ اقربا کا ذکر بھی کیا ہے، ہاں، رشتہ داروں کا ذکر بھی کیا ہے. تو ان سب کو جمع کر کے ہم لوگ کھلاتے ہیں، اور وہ سب جمع ہوتے ہیں ایصال ثواب کے لیے. تو ہم سب ان کو کھلاتے ہیں. تو یہ تو بڑی اچھی نیکی ہے. اب پتہ نہیں لوگ کون سی سمجھ سے اس کو ناجائز حرام کہتے ہیں. ہماری تو عقل سے باہر ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، ہمارے بزرگوں نے جو رسمیں یہ قائم کی ہیں اس میں بڑے اسرار ثواب کا بڑے کام بھی خوبیاں ہیں، بڑی بہتریاں ہیں. تو حضرت یہ پھر روح کی غذا کیا ہے؟ الحمدللہ بڑا روحانی سوال کیا آپ نے، صوفیانہ سوال کیا. اچھا. درمیان میں تھوڑا چھیڑا تھا کہ جسم جو ہے وہ زمین سے پیدا ہوا ہے. اچھا. تو زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں رزق اس کا جسم کا رزق ہے. اچھا. اور روح آسمان سے آئی ہے. تو آسمان سے پیدا ہونے والی چیز روح کی غذا ہے. مثال کے طور پر جی جسم کی غذا آٹا، چاول، دال، روٹی، بوٹی ہے. جی. اور روح کی غذا تلاوت قرآن، نماز، ذکر الہی، نعت رسول. کیا بات ہے. نعت رسول ہے. جی. جسم کو مزہ آتا ہے بریانی کھا کے، اور روح کو مزہ آتا ہے ذکر کر کے. ذکر اللہ. ذکر اللہ کر کے. واہ. روح کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے. جی. دل اطمینان پاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو چین ملتا ہے، روح کو قرار ملتا ہے ذکر الہی سے. جی. تو جس طرح سے ہمارے کھانے کے لیے ہم وقتاً وقتاً کھاتے ہیں، ایسے 5 وقت کی نماز رکھی گئی ہے. جی ہاں. روح کی غذا. جی. روح کی غذا. اب وہ لوگ جو صرف جسم کو غذا پہنچاتے رہتے ہیں، روح کو نہیں پہنچاتے، ان کی روح پہلے کیا ہوتی ہے؟ پزمردہ ہوتی ہے. پھر روح جو ہے بے جان سی ہو جاتی ہے. دولت مند ہونے کے باوجود وہ روح چین و سکون نہیں پاتی ہے، اس لیے ان کو بے قراری رہتی ہے، دل بے قرار رہتا ہے. اور جب اللہ کی یاد کرتے ہیں تو رزق ملتا ہے ہماری روح کو. تو روح کو سکون ملتا ہے، روح کو قرار ملتا ہے. اچھا. ظاہر ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ آتا ہے اور روح کو قبض کرتا ہے. وہ وقت جو ہے، وہ گھڑی، وہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں. نہیں، وہ تو میں نے اپنے ضمن طور پر بتا دیا تھا کہ جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، سکون ملتا ہے. ایک بڑا پیارا آپ کے سامنے جملہ مختصر طور پر دیکھیے. ہم روز مرتے ہیں، ہم روز مرتے ہیں. کیوں؟ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. جی. النوم اخت الموت. اچھا. ہم جب مرتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو مرتے ہیں. جیسے ایک دعا بچپن میں آپ نے بھی سیکھی ہوگی، کیا سکھائی تھی؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوں گا. تو نیند کے وقت میں، سونے کے وقت میں دعا پڑھتے ہیں، موت کا ذکر کرتے ہیں. صحیح. وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ فلسفہ کیا ہے؟
اچھا اس کو ذرا سمجھا دیا جائے تو ہمارے ناظرین کے لیے جی بہت ہی معلومات افزا ہوگا. صحیح. دیکھیے جب انسان سوتا ہے جی تو اس کی روح دل سے نکالی جاتی ہے. اچھا. اس کی روح جو ہے دماغ سے نکالی جاتی ہے. دماغ سے دماغ سے روح نکالی گئی تو انسان سو گیا. اچھا. ایسی جو آدمی کوما میں چلا جاتا ہے نا, کوما میں, ہاں تو اس کی روح نکلی ہے واپس نہیں آئی دماغ والی تو کوما میں چلا گیا. اچھا. وہ واپس آ گئی تو بیدار ہو گیا. اور جب مرتا ہے تو دل سے روح نکالی جاتی ہے, اور جب سوتا ہے تو دماغ سے روح نکالی جاتی ہے. اب دیکھیے روح کی طاقت دیکھیے اب کیا ہے. میں سو رہا ہوں سنی رضوی سوسائٹی میں, گہری نیند میں ہوں. میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مراد آباد دارالعلوم سعد اللہ فاضل میں ٹہل رہا ہوں تو میری روح وہاں ٹہل رہی ہے. اچھا. 5000 سے 6000 کلومیٹر دور جی جی. میری روح ٹہل رہی ہے. اچانک بھائی عبد الرحمن قاضی رضوی پہل آئے, دیکھا مولانا سو رہے ہیں, کہیں جانا ہے. انہوں نے ادب کے دائرے میں میرے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا, میں لہجے میں سیکنڈ میں اٹھ کے بیٹھ گیا. تو میری روح سیکنڈ میں انڈیا کے مراد آباد سے موریشس کے سنی رضوی سوسائٹی میں واپس میرے دماغ میں آ گئی. یہ ہے روح کی رفتار. واہ. روح کی رفتار. تو جب دماغ کی روح کی رفتار اتنی ہے تو دل کی روح کی رفتار کتنی ہوگی. اب اگر ہم نے پکارا یا رسول اللہ تو رسول کی روح مدینے سے آنے میں دیر نہیں کرے گی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بغداد سے آنے میں دیر نہیں کرے گی. سبحان اللہ. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے یا غوث اعظم ہماری گاڑی میں پنچر ہو گیا پنچر جوڑ دو. ہم جسمانی مدد نہیں مانگتے, روحانی مدد مانگتے ہیں. بے شک. اور روح مدد کرتی ہے. اللہ. اور روح کیا میں بڑا کہنے, پاور ہے. کیا کہنے. سبحان روح میں اللہ. بڑی طاقت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو انتقال کے بعد یا مرنے کے بعد بھی زندہ کہلاتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ واضح الفاظ میں ہے. قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے, دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے, دوسرے رکوع کی دوسری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون. بلکہ وہ زندہ ہیں, اور ایسے زندہ ہیں تم زندہ رہ کر بھی ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. اب تھوڑا سا اشارہ اور کیا دوسری آیت میں, کیسے زندہ ہیں, تو کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ کہہ سکتا تھا کہ زندہ ہیں لیکن ہوں گے کیسے زندہ, لیکن بتا دیا جیسے انسانوں تم رزق کھاتے ہو نا ایسے ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے, وہ بھی رزق پاتے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن کی روشنی میں اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں, اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں وہ زندہ ہیں. اور یہاں سے عقیدہ واضح ہو گیا شہید امتی ہے. جب امتی زندہ ہے تو نبی زندہ کیوں نہ ہوگا. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. امتی کبھی بھی کسی بھی حیثیت, کسی بھی نوعیت سے, کسی بھی اینگل سے نبی سے نہیں بڑھ سکتا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا متقی و پرہیزگار کتنا ہی رتبہ پالے, لیکن نبی سے نہیں بڑھ سکتا. تو جب امتی زندہ ہے تو نبی کو مردہ کہنے والے وہ کیسے زندہ ہوں گے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ قرآن حدیث میں دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عنوان نہیں ہے, مگر میں عقیدہ واضح کر رہا ہوں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت بہت ہی پیاری گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ. متعینہ وقت جو ہے وہ پورا ہوا چاہتا ہے. معلومات جو ہے وہ ادھوری رہ گئی, ناتمام ہوئی. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ تو آپ سے گفتگو ہوگی اس حوالے سے. میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو روح کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ میں گزارش کروں گا, یہ جسم فانی ہے, روح باقی ہے. جی. جسم زمین والا ہے, یہی مٹی میں مل جائے گا. روح ہماری مہمان ہے, واپس جائے گی. اس جسم کو چمکانے کی جتنی فکر کرتے ہو اس روح کو چمکانے کی فکر کرو. آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے, لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے. اللہ اکبر. روح کو طاقتور بنواؤ. جب جسم طاقتور ہوتا ہے تو مادیت ترقی کرتی ہے, اور جب روح طاقتور ہوتی ہے تو روحانیت ترقی کرتی ہے. روحانیت کے علمبردار بن جاؤ.
دل سے دنیا کی محبت نکال دو، دنیا بنانے والے کی محبت پیدا کرو. جسم کمزور ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن روح کمزور نہ ہونے پائے. نمازوں کی پابندی کرو، ذکر الہی سے مست ہو جاؤ اور گناہوں کو چھوڑ دو. میں اس بہت ہی پیاری گفتگو کے لیے آپ کا نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس دلچسپ موضوع پہ بہت ساری معلومات فراہم کی. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جناب صابر گدر صاحب ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ جو بھی ان سے مل کر کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کی پہلی ملاقات ہو. ایسا لگتا کہ برسوں کی شناسائی ہو. آپ کی زبان سے اردو کی ادائیگی، اردو زبان کی مٹھاس اور چاشنی کو مزید دوبالا کرتی. آپ کے لب و لہجے کا ہر ایک عاشق تھا، گویا کہ خود اردو زبان کو آپ پر فخر تھا. خاکسار ہیں، ایدن صاحب ہیں، سعید میاں جان ہیں، بعد میں فاروق راجل آئے، رشید میروا آئے، سمجھا، یہ طاہر دومن صاحب آئے. یہ ایسے نام ہیں جن لوگوں نے اس انجمن میں اپنی تخلیقات پیش کی. اور ہم اس زمانے میں ایدن صاحب کی موجودگی میں ہر ایک کی نگارشات پہ بحث و مباحثہ کرتے تھے، اپنی اپنی رائے دیتے تھے. بعد میں انہی تخلیقات کو، جس طرح سے انہوں نے کہا، کہ جستجو رسالے میں شائع کیا گیا. اتوار 2 فروری 2025 کی رات تقریباً 10:30 بجے جناب صابر گدر صاحب نے آخری سانسیں لیں اور اس دنیا سے انتقال کر گئے. عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا. جناب صابر گدر صاحب کے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت اس بات کا ثبوت رہا کہ آپ کیسی شخصیت کے مالک تھے. پنڈے پپائی کے قبرستان میں جناب صابر گدر صاحب کو سپرد خاک کیا گیا. رب کائنات مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے منور فرمائے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین پاک کی تصدق انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. انسان گزر جاتے ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں، اور جناب صابر جیسے انسان ہمیشہ دلوں میں زندہ رہ جاتے ہیں. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی انجمن پروگرام پایہ تکمیل تک پہنچا. انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، جیسے گئے تم اس طرح جاتا نہیں کوئی. اے محسن اردو، فی امان اللہ.